احتجاج ریکارڈ کروانے کا یہ کس قدر انوکھا طریقہ اپنایا جاتا ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کئی اسٹوڈنٹس اس طرح کی پوسٹ لگائی گئی، انہوں نے اپنی فیس بک کی وال پہ اس پوسٹ کو لگایا، اپنے کسی دوسرے دوست کا نام مینشن کیا کہ ہمارے فلاں دوست جو ہمارا کلاس فیلو ہے، جب اس نے امتحانات کے ہونے کا اعلان سنا تو اس اعلان کو سنتے ہی اس نے سوسائڈ کمٹ کر لی، اس نے خودکشی کر لی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، بصیرت ٹی وی کے ساتھ حافظ مدثر فاروق حاضر خدمت ہے۔ ناظرین محترم، کائنات کی یعنی انسانیت کی ابتدا سے ہی یہ اصول بیان فرما دیا گیا کہ دنیا میں اور آخرت میں مقام و مرتبہ اسی کو نصیب ہوتا ہے جو اہل علم ہوا کرتا ہے، جو علم حاصل کرنے کے لیے تگ و دو کرتا ہے۔ میں آپ کی توجہ ایک اہم سوشل ایشو کی جانب مبذول کرانا چاہوں گا۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ مجموعی طور پر من حیث القوم ہم کس حد تک علم حاصل کرنے کے لیے مصروف رہتے ہیں۔ گزشتہ ایک برس میں کرونا کی وجہ سے جو ہمارا تعلیمی نظام خراب ہوا، بدحالی کا شکار رہا، وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ لاسٹ ایئر طلباء کو پروموٹ کیا گیا، سب بہت زیادہ خوش تھے۔ اس مرتبہ امتحانات کا اعلان ہوا تو سب طلباء کے چہروں پر وہ خوشی کے آثار غائب ہو گئے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ علم حاصل کرنے کی تڑپ اور علم حاصل کرنے کی جستجو ان کے چہروں پر مسرت نمایاں کر دیتی کہ اب دوبارہ سے ان کا تعلق علم کے ساتھ منسلک ہونے جا رہا ہے، لیکن افسوس ایسا نہ ہوا۔ یہ رویہ درست ہے یا نہیں، یہ ایک الگ پہلو ہے، لیکن بعض طلباء کی جانب سے جو حکومت کی طرف سے امتحانات کے اعلان ہوئے اس کے خلاف احتجاج کیے گئے۔ وہ احتجاج کس حد تک درست ہیں اور یہ احتجاجانہ طرز عمل کس حد تک جائز ہے یا مناسب ہے، اس حوالے سے ایک دو باتیں میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ جیسے ہی ادھر اعلان ہوا کہ امتحانات ہوں گے، دوسری جانب فوراً سوشل میڈیا یعنی فیس بک پہ پیج بننے شروع ہو جاتے ہیں، گروپ بننا شروع ہو جاتے ہیں، پروٹیسٹ اگینسٹ ایگزامینیشنز کے نام سے اور دیگر طرح طرح کے ناموں سے۔ اب ان میں طلباء اپنا احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں۔ احتجاج ریکارڈ کروانے کا یہ کس قدر انوکھا طریقہ اپنایا جاتا ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کئی اسٹوڈنٹس اس طرح کی پوسٹ لگائی گئی، انہوں نے اپنی فیس بک کی وال پہ اس پوسٹ کو لگایا، اپنے کسی دوسرے دوست کا نام مینشن کیا کہ ہمارے فلاں دوست جو ہمارا کلاس فیلو ہے، جب اس نے امتحانات کے ہونے کا اعلان سنا تو اس اعلان کو سنتے ہی اس نے سوسائڈ کمٹ کر لی، اس نے خودکشی کر لی۔ اب پہلی مرتبہ جب میں نے یہ پوسٹ دیکھی تو میں سمجھا کہ شاید واقعی یہ سانحہ رونما ہوا ہے، لیکن اس خبر کی تصدیق کرنے کے لیے جب کمنٹس کو پڑھا کہ کمنٹس کو پڑھ کے تھوڑی بہت تصدیق جو ہے وہ ممکن ہوتی ہے، جب کمنٹس کی طرف رجوع کیا گیا تو وہاں ہنسی مذاق ہے، وہاں کہکہے ہیں، وہاں مزاح سے بھرپور لطیفے چھوڑے جا رہے ہیں۔ مجھے یہ بتائیے، کیا اسلام، بلکہ اسلام کیا انسانیت خودکشی کی اجازت دیتی ہے؟ کیا خودکشی ایک جرم نہیں ہے؟ پھر اس جرم کو کس طرح سے عام کیا جا رہا ہے فقط اس بات پہ کہ امتحانات ہو رہے ہیں؟ ہم وہ جو اسلام میں عشق مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں امریکہ سے ٹکر لینے کی سوچتے ہیں، کہ ہم یہ نہیں سوچتے کہ یہ سوشل میڈیا جو پوری دنیا میں گھوم رہا ہے اور پوری دنیا میں پوسٹ وائرل ہو جاتی ہے، ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہمارے اس طرز عمل سے ہماری کس طرح سے جگ ہنسائی ہو رکھی ہوگی؟ اور دیکھیں
یہ 2 سے 3 لائنوں کی پوسٹ میں کتنی خرابیاں ہیں۔ پہلی خرابی، ایک حرام کی ترغیب دینا، حرام کو پھیلانا کہ خودکشی کر لی۔ دوسری خرابی، جھوٹی افواہ پھیلانا کسی کے بارے میں کہ اس نے خودکشی کر لی، جھوٹ بولنا، جھوٹ بولنا بھی حرام، خودکشی بھی حرام، اور پھر تعلیم و تعلم کے سلسلے کو روکنے کے لیے یہ ساری کوشش کرنا بھی حرام۔ ہم 3 لائنوں کی ایک پوسٹ میں اس قدر 3 گناہ کبیرہ، 3 حرام کام ہوتے دیکھ رہے ہیں، اور پھر افسوس تو اس وقت ہوتا ہے جب نیچے کمنٹس میں کوئی ایک کمنٹ بھی اس نوجوان کی، اس طالب علم کی اصلاح پر مبنی نہیں ہوتا۔ کسی ایک کمنٹ میں بھی نہیں کہا جاتا کہ بیٹا یہ غلط بات ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ کیا والدین اپنی اولاد کے ساتھ فیس بک پہ ایڈ نہیں ہوتے؟ کیا ان کے بھائی، ان کے کزنز، دوست، رشتہ دار ایڈ نہیں ہوتے؟ ہمارے اسلام کا طرز عمل ہے من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو برائی کو دیکھے اگر طاقت رکھتا ہے تو اپنے ہاتھ کے ساتھ اس برائی کو دور کر دے۔ اگر ہاتھ جتنی قوت نہیں ہے، فرمایا اپنی زبان سے روکے، زبان کے ساتھ بھی نہیں روک سکتا، کم از کم دل میں ہی برا جان لے۔ فرمایا وذالک اضعف الایمان، دل میں برا جاننا ایمان کا کمزور ترین حصہ ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اس پوسٹ کو دیکھ کر، شیئر کر کے، ہنسی مذاق کر کے گویا دل میں بھی برا نہیں جان رہے، اور اس کمزور ترین ایمان کے حصے سے بھی ہم اپنے آپ کو محروم کر رہے ہیں۔ یہ سوچنے والی بات ہے، یہ غور کرنے والا معاملہ ہے۔ ہم اس قوم کے فرزند ہیں جس قوم سے مخاطب ہو کر اقبال نے فرمایا تھا، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر، اور ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں۔ یہ ہمیں اقبال نے شاہین کا خطاب عطا فرمایا۔ آج اسی اقبال کے شاہین وہ تعلیم و تعلم سے دور ہو کر کس طرح کے مشاغل میں مصروف ہو رہے ہیں، اور میں اس ویڈیو کی وساطت سے آپ سب سے یہ پوچھنا چاہوں گا، آپ ضرور اس بات کا جواب دیں، کیا طلباء کا یہ طرز عمل درست ہے؟ کیا اس طرز عمل کی کوئی نہ کوئی جائز توجیہ پیش کی جا سکتی ہے؟ کیا وہ والدین جو اپنی اولاد کی ان باتوں کو دیکھتے ہوئے بھی وہ مہر سکوت ثبت کیے ہوئے ہیں، کیا ان کی یہ خاموشی ان کے لیے نقصان کا باعث ہے یا فائدے کا باعث ہے؟ آپ تمام احباب سے میری فقط یہی التجا ہے، خدا را جتنا ہو سکے، جس قدر ممکن ہو، اس قسم کی جو چیزیں ہیں انہیں معاشرے سے دور کریں۔ ہم اپنے معاشرے کو ایک مثبت، ایک خالص، ایک پاک صاف معاشرہ بنا کے پیش کریں۔ اس میں صرف آپ کا بھلا نہیں ہے بلکہ آپ کی آنے والی نسلوں کا فائدہ ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں التجا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کو سمجھ بوجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ کریم ہم سب کی آنے والی نسلوں کو، سب کی اولادوں کو راہ راست پہ گامزن فرمائے۔ آمین۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔